عمران خان کی حکومت سپریم کورٹ کے حکم کے بعد دوبارہ بحال ہو گئی، اور عمران خان کے بارے میں اب یہ آ رہا ہے کہ وہ ایک اور پتہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی تمام جتنے بھی اراکین ہیں پی ٹی آئی کے ان سے استعفیٰ لے رہے ہیں، اور یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس سے پہلے یہ استعفیٰ پیش کر دیں گے اور ایک نیا بحران جنم لے گا۔ عمران خان صاحب، آپ کو ہم نے ووٹ دیا تھا، آپ کو ہم نے وزیر اعظم بنایا تھا، آپ ہمارے ووٹ سے وزیر اعظم بنے تھے، لیکن 3.5 سال میں آپ نے ہمارے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ آپ کو ڈالر ملا تھا 100 روپے پر، جو اس وقت 190، اور اگر اسی طرح ہماری بے وقوفیاں رہی تو یہ 200 سے کراس کر جائے گا۔ اسی طرح باقی کام جتنا بھی ہے ملبہ چھوڑے، لیکن آپ نے ہمارے ملک کو جو اس وقت جس بحران میں ڈال دیا ہے، اور آپ فیس کرتے اگر عدم اعتماد کی تحریک کو، تو آپ ہمارے بہت بڑے ہیرو ہوتے، ہم آپ کو بہت بڑا کھلاڑی جیسا مانتے ہیں، ہم اسی طرح آپ کو اپنا ہیرو مانتے، لیکن آپ نے پارلیمنٹ کے اندر جا کر جس طریقے سے پارلیمنٹ کو مذاق بنایا، اپنے کول اور فیل کا مذاق اڑایا، آپ نے پاکستانی قوم کو پٹواری اور یوتھیے میں تقسیم کیا، آپ نے پاکستان کی ہر جگہ جگ ہسائی کی، آپ نے جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے عہدے کا بھی مذاق اڑایا، اور جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں، اس مملکت پاکستان کو اللہ تعالیٰ شر سے بچائے۔ اپوزیشن نے یقیناً میں آپ کی بھی حمایت میں اور اپوزیشن کی حمایت میں قصیدے نہیں پڑھوں گا کہ آپ دونوں جو ہے بہت اچھا کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ملک کو جس قسم کی قیادت کی ضرورت ہے، جس قسم کی مستقل مزاجی کی ضرورت ہے، دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، لیکن ہمارے ملک میں اس وقت جو کنڈیشن ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارا بچہ جو اسکول کے لیے جو کتاب لینے کے لیے ہمارے پاس پیپر ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جو کنڈیشن ہے، اگر آپ مارکیٹ میں اگر آپ پیدل چل سکیں تو آپ دیکھیں تو کہ ہمیں کتنی مشکلات ہو رہی ہیں۔ ہر چیز جو ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے، کون سی وہ چیز ہے جس کی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم ایک ایٹمی ملک ہونے کے باوجود، جو شہباز شریف نے اگر کہا ہے نا کہ ہم بیکاری ہیں، تو بیکاری جو ہے ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی، تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا۔ اور اگر ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو اس کے لیے مستقل مزاجی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو یوکرین تباہ ہو گیا، کیونکہ وہاں پر بھی جیسے آج ہمارے ملک میں آپ حکومت کر رہے ہیں، آپ پارلیمنٹ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں آپ اپنے کول اور فیل سے آپ نے پارلیمنٹ کو کرکٹ کا میچ بنا دیا ہے کہ اب میں اگلی باری کھیلوں گا، میں آخری بال تک جاؤں گا، آخری لمحے تک جاؤں گا۔ وہ آپ کا آخری لمحہ کب آئے گا اور آخری موقع کون سا ہوگا؟ پارلیمنٹ ایک سپریم جگہ ہوتی ہے جہاں پر اس قوم کے فیصلے ہوتے ہیں، قوموں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، لیکن وہاں پر جس طریقے سے جگ ہزائی اور مذاق کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے اسپیکر صاحب نے جو رولنگ لی اور اس کے بعد صدر صاحب نے اس پہ دستخط کیے، پوری دنیا جانتی تھی کہ یہ ایک بے وقوفوں والا فیصلہ ہوا، لیکن صبح کا بولا شام کو واپس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دیا، اور اب آپ کو دوبارہ کرسی دے دی، اب کل پھر آپ کی قسمت کا فیصلہ ہے۔ اب اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور آپ بہتر فیصلے کریں، اور اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے اس امتحان میں تو آپ دوسروں کو موقع دیں، آپ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ اس ملک میں جو بد امنی اس وقت پھیلی ہوئی ہے، جو اس وقت شر کی کیفیت ہے، مل کر اس کو ہم سب مل کر اس ملک کو باہر نکالیں۔ دنیا میں جس وقت معاشی طور پر جو مشکلات ہو رہی ہیں، ہمارا ملک بھی انہی مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مہنگائی جو ایک دن میں ختم ہو جائے گی یا ایک دن میں یہ معاملہ ہم کنٹرول کر لیں گے، یقیناً نہیں۔ اس کے لیے ہمیں بحیثیت قوم بھی قربانی دینی پڑے گی۔ عمران خان کو ہم نے ووٹ دے کے سلیکٹ کیا تھا، اور لیکن ہم نے 3.5 سال تک یہی دیکھا کہ آپ نے اس کو چور کہا، اس کو چور کہا، اور 3.5 سال گزر گئے۔ خدا کے لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس قوم کے اوپر ترس کھائیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔